اور ایک اور ٹاپک پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ بات کی تھی پہلے، ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ آپ کافی کلپ وائرل گئے تھے کہ اگر ایک لڑکی کو پتہ ہے اور اسے سارے سمجھا رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں رہنے دو، تمہارا ہسبینڈ ادھر بھی ہے تو کوئی بات نہیں، جدھر گئی ہو ادھر سے لاش اٹھنی چاہیے، تو اس پہ ذرا آپ مزید اپنا موقف واضح کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اس کا پھر کیا سولوشن ہے، آپ کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو بڑی خرابی ہے نا وہ یہ ہے کہ مردوں کی، لڑکوں کی تربیت کو ہم تربیت نہیں سمجھتے، اخلاقی بالکل صحیح تربیت. کہہ رہے ہیں، بالکل. لہٰذا آپ کی بچی دودھ والا دودھ دینے آیا تو اس کا دوپٹہ سر پر نہیں تھا، تو باپ نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی سر پہ دوپٹہ اتار کے تم باہر چلی گئی، اور وہ بیٹا جو مرضی کرتا رہا. تو آپ نے کہا کوئی نہیں، منڈے کھنڈے تھے ایسے کرتے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی، لڑکوں کی تربیت لڑکیوں سے بھی زیادہ، یہ نہیں کہ لڑکیوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہیں تو ان کی تربیت کا گول یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دے دی کہ گھر سے باہر ہر عورت کی بحیثیت عورت عزت کرے، تو ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ لڑکیوں کو ہم ہم جتنا مرضی کہتے رہیں، لیکن جب سے ہمیں معلوم تاریخ ہے، عورتیں جو ہے نا وہ سپریسڈ رہی ہیں، ایک میل شاونزم رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن انڈیویجول ویری کرتے ہیں. جی بعض گھروں میں ایسا ہوگا کہ مطلب عورتیں بڑی وہ، لیکن آپ اوور آل سوسائٹی اور ایز اے پرسن بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت مرد کا استحصال کرتی ہو، ایسا بھی ممکن ہے. بعض مطلب بہت ہی مطلب ستم رسیدہ خامد بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، لیکن عمومی طور پر عورت جو ہے وہ تھوڑی مرد کے پریشر میں رہتی ہے. اس میں خاص طور پر والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی شادی کر دینا تو یہ پھر ہماری عزت رکھ لے، اور عزت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے تو یہ بس کڑتی رہے اور اس پر کوئی ریئیکٹ نہ کرے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا اب تم وہاں گئی ہو نا تو وہاں کے کوئی بھی پرابلم جو ہے اس کو خود سالو کرنا. وہ گھر میں ایک عورت ہے نا جس کا نام ساس ہے، اس عورت کا ایک پیارا بیٹا تھا، وہ عورت ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایک جیلسی فیل کرے گی کیونکہ تم اب اس کے بیٹے میں سے شیئر کر رہی ہو. وہاں کچھ اور تمہاری عمر کی لڑکیاں ہوں گی جن کا بھائی ان کے لیے بہت عزیز تھا اور جس کو جو ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا اپنی دوستی والا ریلیشن شپ بھی، محبت والا ریلیشن شپ بھی، اور تم اب حصے دار بن گئی ہو. تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تم نے یہ بیلنس کیسے رکھنا ہے، کس حد تک ٹالریٹ کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بچیوں کو 2 چیزوں میں امپاور کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس بچی کے اندر کمانے کا پوٹینشیل ہونا چاہیے. مے بی وہ جا کے ورکنگ وومن نہ بنے، جا کے وہ کام، لیکن اللہ نہ کرے اس قسم کا ہو جائے تو وہ کم از کم یہ محتاجی نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ میں واپس جاؤں گی تو پتہ نہیں میرے بھائی مجھے سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمیں بچیوں کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ فائنینشلی اگر حالات آ جائیں، یہ گھر میں بڑی برکت کی بات ہوتی ہے کہ مین ڈومیننٹ انکم مرد کی ہو، یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اندر پوٹینشیل ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات اہم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کا ڈیو شیئر دیں. ہم صرف جہیز دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی شادی کر دی، دھوم دھام سے اس کو زیور دے دیا. جو پراپرٹی میں اس کا شیئر بنتا ہے، اور وہ میں بہت ہی تحدیث بن نعمت کے طور پر بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میرے نام پر سوائے ایک ہاسپٹل جو ہمارا ہے فیملی کا، میرے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرا جو گھر جس میں رہتا ہوں میں نے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا ہے. لوگوں نے کہا نہیں یہ موت کے بعد خود ہی تقسیم کریں گے، تم یعنی اس کو لڑیں گے اور پھر کریں گے. تو میں نے یہ اپنے طور پر، جو میری بیٹی کی جب شادی ہوئی تو جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا. ماشاءاللہ، جو حصہ بنتا تھا بچوں بیٹوں کا ان کو دے دیا. جب جو انڈیپینڈنٹ ہوتے رہے ان کو حصہ دے دیا. ٹھیک ہے. اور یہ بات میں ایسے کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تو بڑی ضروری بات ہے. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ہمیں اپنی بچیوں کو نا یہ، اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائیوں کا حصہ تم لکھ دو، شاباش. اچھی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ لکھ دیتی ہوتی ہیں کہ بھائیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حق دیا ہے بچیوں کو وراثت کا دینا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے. بالکل. اور ہم اس کو بعض وقت سمجھتے ہیں کہ جو بچی اپنا حق مانگتی ہے تو وہ شاید جو ہے گستاخ ہے. بالکل یہی سمجھا گستاخ ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ وہ مانگے اس کو اس کا حق دینا چاہیے. نمبر 2، میں نے آپ کو بتایا کہ بچی کے اندر تربیت میں کچھ ایسا، اور خاص طور پر جیسے آپ کی فیلڈ ہے، اب تو ہماری وہ بچیاں جو شاید ایکڈیمک ایجوکیشن میں بہت زیادہ نہ بھی ہوں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے اسکل سیکھ کر گھر بیٹھے اپنے پردے اور چادر دیواری کا سارا
یعنی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں. اور تیسری ایک اور چیز بچیوں کو بتانی چاہیے کہ بچیوں کو ٹالرنس کی اپر لمٹ ضرور بتانی چاہیے. اگر اس کا مرد جو ہے گھر میں حرام لے کر آ رہا ہے تو یہ اس کے لیے لمٹ ہے. وہ اپنے خامد کو کہے کہ میں آپ کے لیے کھانا نہیں پکاؤں گی, میں آپ کے کپڑے نہیں دھوؤں گی, میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, کیونکہ میرے جسم کے اندر حرام جا رہا ہے, میرے بچوں کے جسم کے اندر حرام جا رہا ہے, تو میں آپ کو اس کی, اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, مجھے آپ کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر اس کے کوئی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ, دیکھیے یہ بہت حد ہے, یہ جو لائلٹی کا بریک ہونا نا, یہ بہت خطرناک بات ہے. بالکل, جب آپ لائلٹی بریک کر دیتے ہیں, یعنی ریلیشن شپ میں اہم چیز لائلٹی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے. میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے, اگر میں فرض کریں آپ ادھر گئے تو میں آپ کے بٹوے سے چیزیں نکال کے وہ لینا شروع کر دوں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بات ضرور سکھائیں کہ ان کے برداشت کی لمٹ کہاں ہے, اور اس میں بغیر کسی یعنی لڑائی جھگڑے کے, بغیر کسی یعنی بدتمیزی کے, لیکن سیریس ڈسکشن کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے ان لاز کو بتانا کی اسکل ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانی چاہیے کہ بھائی یہ بات ہے, یہ میرے لیے ٹالریبل نہیں ہے, تو اس کو آپ مینڈ کیجئے, اس کو آپ ٹھیک کیجئے, اور مجھے اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ یہ ٹھیک ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو I'm sorry I can't live with you. اور یہ وہی لڑکی کہہ سکتی ہے جو باقی 2 چیزیں ہم نے اس کی پوری کی ہوئی ہیں, یعنی اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اب میرے بچوں کو کون پالے گا اور مجھے کون پالے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اصل یہاں پہ ایک اور سوشل ایشو ہی آتا ہے, دوسری اور تیسری شادی کا بھی, ملٹیپل میرجز. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نارملی کہ لڑکی جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر برداشت کر لیتی ہے لیکن شادی برداشت نہیں کرتی. آپ کی اس پہ ذاتی کیا رائے ہے؟ وہ اس سلسلے میں نے آپ کا بھی پوڈ کاسٹ دیکھا تھا ساحل ادیم کے ساتھ. جی. وہ میرے بھی مطلب دوست ہیں, تو میرے خیال ہے وہ بہت, ان کی جو رائے ہے نا اس سلسلے میں بڑی اپروپریٹ رائے ہے, اور میں اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کرتا کہ میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس کی رائے دے سکوں. اصل میں ہمارے معاشرے میں مذہب جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کاسمیٹک حد تک ہے, بالکل صحیح, اور صرف کہنے کی حد تک ہے, اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں وہ صرف جو عبادات کی حد تک ہے. جی. لیکن اندر سے مذہب کو ایک روح کے طور پر نفوذ ہونا ہمارے اس میں مزاج میں وہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ساری ایسی باتیں جن کی سائنٹیفک بیسس ہے اور ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے, وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اگر اسی طریقے سے پورے معاشرے میں مردوں کی تربیت ہوئی ہو, عورتوں کی بھی تربیت ہوئی ہو, تو پھر ان کے لیے ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ان تمام شرائط کے ساتھ جو کہ اس کے لیے ضروری ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ وقت آئے جب سب لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہوں. تو اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں اس موضوع.